بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکار اور دعائیں سکھانا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ مجھے وہ کلمات ہی سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرے اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو روزی تو مجھے عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنی بیٹیوں کو یہ کلمات سکھاتے اور انہیں ان کے پڑھنے کی تاکید کرتے اور فرماتے، میں نے یہ کلمات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیکھے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی یا مشکل کام پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ تبارک اللہ رب العالمین ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار، بڑے کرم والا ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بڑے عرش کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ موت کے وقت جو ان کلمات کو کہے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم 3 مرتبہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار، بڑے کرم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات بابرکت ہے جس کے قبضے میں تمام بادشاہی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف والوں میں سے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور طائف کے جنوب میں واقع پہاڑی سلسلے کے بالائی حصے سے صبح چلا اور عصر کے وقت منی میں پہنچا، پھر پہاڑ پر چڑھا اور اتر کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل هو اللہ احد اور اذا زلزلہ سکھائی، اور یہ کلمات بھی سکھائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا یہی وہ نیک کلمات ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے کہ صبح کو ہم یہ دعا پڑھیں، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وسنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی، سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور شام کو بھی یہ دعا پڑھیں، صرف اصبحنا کی جگہ امسینا کہہ لیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ناکارہ عمر کی طرف پہنچا دیا جائے، اور دنیا کے فتنوں سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مر جانے والوں کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہم اغفر لاخواننا واخواتنا واصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا، اللہم هذا عبدك فلان ابن فلان ولا نعلم الا خیرا وانت اعلم به منا فاغفر لنا وله۔ اے اللہ، ہمارے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما اور ہمارے آپس کے تعلقات کو ٹھیک فرما اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔
اے اللہ یہ تیرا بندہ فلاں ابن فلاں ہے، ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ یہ بہت نیک تھا اور آپ اسے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دیں۔ اپنی جماعت میں میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے عرض کیا اگر مجھے اس کی کوئی نیکی معلوم نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم وہی کہو جو تمہیں معلوم ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا کی یہ کلمات سکھاتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، یعنی چاند وقت پر نظر آ جائے، بادل وغیرہ نہ ہو، اور پھر اسے قبول بھی فرما۔ حضرت سلامہ کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھاتے تھے، اللہم داحی المدحوات وباری المسموقات وجبار القلوب على فطرتها شقیها وسعیدها اجعل شرائف صلواتك ونواحی برکاتك ورأفت تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعين على الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير نكل عن قدم ولا وهن في عزم واعيا لوحيك حافظا ليهديك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم أفسخ له مفسخا في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنات غير مكدرات من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المخزون اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وأجزه من ابتعاتك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وكلام فصل وحجة وبرهان عظيم۔ ترجمہ: اے اللہ، اے بچھی ہوئی زمینوں کے بچھانے والے، بلند آسمانوں کے پیدا کرنے والے، بدبخت اور نیک بخت دلوں کو ان کی فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی معظم رحمتیں، بڑھنے والی برکتیں اور اپنی خاص مہربانی اور شفقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو کہ تیرے بندے اور رسول ہیں، اور جو نبوتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے لیے مہر ہیں، اور بند سعادتوں کو کھولنے والے ہیں، اور صحیح طریقے سے حق کی مدد کرنے والے ہیں، اور جس طرح انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اسی طرح انہوں نے باطل کے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا، اور تیری اطاعت کے لیے تیرے حکم کو لے کر کھڑے ہو گئے اور تجھے خوش کرنے کے لیے ہر دم مستعد رہے۔ انہوں نے آگے بڑھنے میں بالکل سستی نہ کی اور نہ عزم و ارادے میں کچھ کمزوری ظاہر کی، تیری وحی کو خوب یاد کیا اور تیرے عہد کی حفاظت کی اور تیرے ہر حکم کو نافذ کیا، یہاں تک کہ روشنی لینے والوں کے لیے نور اسلام کا شعلہ روشن کر دیا۔ آپ ہی کے ذریعے دلوں کو فتنوں اور گناہوں میں گوتے خانے کے بعد ہدایت ملی، اور آپ نے کھلی اور واضح نشانیوں کو، اسلام کے روشن دلائل کو اور منور احکام کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا۔ وہ تیرے معصوم اور محفوظ امین ہیں اور تیرے علمی خزانے کے خزانچی اور محافظ ہیں، اور قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں۔ تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا ہے اور وہ تیرے سچے رسول ہیں جو رحمت بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنی جنت عدن میں ان کو خوب کشادہ جگہ عطا فرما، اور اپنے بار بار دیے جانے والے ثواب میں سے اور اپنی بڑی عطا کے خزانوں میں سے خوب بڑھا کر صاف ستھری جزا انہیں عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام لوگوں کی عمارت سے اونچا فرما، اور اپنے یہاں ان کے ٹھکانے اور مہمانی کو خوب عمدہ فرما، اور اپنے نور کو ان کے لیے پورا فرما، اور تو ان کو یہ بدلہ دے کہ جب ان کو قیامت کے دن اٹھائے تو ان کی گواہی قبول ہو اور ان کی بات تیری پسند کے مطابق ہو اور عدل و انصاف والی ہو، اور ان کا کلام صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہو، اور وہ مضبوط حجت اور بڑی دلیل والے ہوں۔ مدینہ منورہ آنے والے مہمانوں کو سکھانا۔ حضرت شہاب بن عباد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ عبدالقیس کا جو وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا، ان میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس والوں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ہمارے لیے کشادہ جگہ بنا دی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں دعا دی، پھر ہماری طرف دیکھ کر فرمایا تمہارا سردار اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اشج سردار ہیں؟ اشج اسے کہتے ہیں جس کے سر یا چہرے پر کسی زخم کا نشان ہو۔ ان کے چہرے پر گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا نشان تھا اور یہ سب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام اشج پڑا۔ یہ باقی لوگوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے وفد کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا، پھر اپنا ایک بیگ نکالا اور سفر کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنے، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلا کر تکیہ لگا رکھا تھا۔ جب حضرت اشج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی اور یوں کہا اے اشج یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے اشج یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آرام سے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور بہت شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھا اور ہجر کی ایک بستی صفا، مشقر وغیرہ کا نام لیا۔ حضرت اشج نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے علاقے میں گیا ہوں اور میں نے خوب گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اپنے ان بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان بھی ہیں، لیکن ان کے بالوں اور کھال کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں، ان پر زبردستی نہیں کرنی پڑی، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو اور ان کا تمام مال غنیمت بنا لیا ہو، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ وہ وفد انصار کے یہاں رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے پوچھا تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمانی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، انہوں نے رات کو ہمیں نرم نرم بستروں پر سلایا اور عمدہ کھانے کھلائے، اور صبح کو ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کا یہ رویہ بہت پسند آیا اور آپ اس سے بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کی طرف توجہ فرمائی اور ہم نے جو کچھ سیکھا سکھایا تھا اس کا اندازہ لگایا۔ تو ہم میں سے کسی نے التحیات سیکھ لی تھی، کسی نے سورہ فاتحہ، کسی نے ایک سورت، کسی نے 2 سورتیں، کسی نے 1 سنت اور کسی نے 2 سنتیں، آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس عبد القیس کا وفد آ رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ واقعی وہ وفد پہنچ گیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے توشے کی کھجوروں میں سے کچھ باقی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور انہوں نے اپنی بچی ہوئی کھجوریں اس پر ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرما لیا اور اس وفد سے مختلف کھجوروں کے بارے میں فرمانے لگے تم اس کھجور کو برنی اور اسے یہ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو تقسیم کر دیا کہ مدینے کے رہنے والے مسلمان ان میں سے ایک ایک کو لے جائیں اور اپنے ہاں ٹھہرائیں اور انہیں قرآن و حدیث پڑھائیں اور نماز سکھائیں۔ 1 ہفتہ وہ یوں ہی سیکھتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وفد کو بلایا اور ان کا امتحان لیا، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی پورا سیکھے اور سمجھے نہیں ہیں، کچھ کمی ہے۔ پھر انہیں دوسرے مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 1 ہفتہ ان کے ہاں رہنے دیا۔ پھر انہیں بلایا اور ان کا امتحان لیا، تو دیکھا کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے اور پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ پھر اس وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ نے ہمیں بڑی خیر سکھا دی ہے اور دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، اب ہم اپنے علاقے کو جانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور چلے جاؤ۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جو شراب پیتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد آگے حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدوں کے توبے اور درخت کی کھوکھلی جڑ سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.